السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا ماجد اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں لہو سلال بائی انیشا عمر کی ایپیسوڈ نمبر 74۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ملازم آیا، اس نے برتن اٹھائے تو اس میں کھانا ویسے ہی پڑا تھا۔ ایک لقمہ توڑا گیا تھا مگر وہ بھی ویسے ہی پڑا تھا۔ پانی بھی انچھوا تھا۔ اس نے ایک نظر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا اور جھک کر ٹرے اٹھائی۔ کیا ہوا؟ روزہ نہیں رکھو گے؟ ویسے بھی تم جیسے انسان سے کیا نماز اور کیا روزے کی امید لگانا، مگر یاد رکھو کہ اب دوبارہ کھانا مغرب کے وقت ہی ملے گا۔ قیدی ہو تو کیا ہوا، قوانین کا احترام تو کرنا ہوگا، پھر چاہے وہ ملکی ہو یا مذہبی۔ وہ ملازم ٹرے اٹھائے کھڑا رہا، مگر حسن اسی کیفیت میں بیٹھا رہا۔ ابھی بھی 10 منٹ ہے اذان میں، کھانا ہے تو کھا لو کھانا۔ اس کو نہ جانے کیوں اس خوبصورت لڑکے پر ترس آیا تھا۔ حسن نے سر اٹھا کر دیکھا، حلق سوکھ چکا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پانی مانگا۔ ملازم نے وہ پانی کی بوتل اس کو تھما دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس پانی کا رنگ بدل گیا، وہ ایک سرخ رنگ کے مایا میں تبدیل ہوا۔ حسن کی آنکھیں پھیل گئی۔ اس نے جھٹکے سے ملازم کو دیکھا جو کہ پرسکون سے کھڑا تھا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ حسن نے اچنبھے سے پوچھا۔ کیسا ہو رہا ہے؟ ملازم کو اس کی حالت تشویشناک لگ رہی تھی۔ یہ پانی، اس کا رنگ لال کیوں ہے؟ وہ کبھی پانی کو دیکھتا تو کبھی ملازم کو۔ کیا لال؟ دماغ ہل گیا ہے کیا؟ یہ پانی ہے بالکل شفاف۔ ملازم کو اب واقعی اس کی حالت عجیب لگی تھی۔ تم پاگل ہو، یہ پانی نہیں ہے، یہ خون ہے۔ تم لوگ سمجھتے کیا ہو؟ مجھے یوں ٹارچر کرو گے؟ وہ غراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ملازم کا حلق خشک ہوا۔ سامنے والے شخص کے تاثرات بہت تاریک تھے۔ اس کی آنکھیں سیاہ تھی، وہ ان آنکھوں کو ملازم کی آنکھوں میں کاٹ چکا تھا۔ ملازم قدم قدم پیچھے ہٹتا، اب دیوار کے ساتھ جا لگا تھا۔ وہ مسلسل اپنے قدم آگے لے رہا تھا۔ کوئی ہے؟ ملازم نے پکارنا چاہا مگر الفاظ حلق سے نکل ہی نہ رہے تھے۔ اب خوف کے مارے اس کے ہاتھوں سے ٹرے گر چکی تھی۔ تم لوگ ابھی مجھے جانتے نہیں ہو۔ اگر میں یہاں قید ہوں تو اس میں بھی میری ہی منشا شامل ہے۔ میری منشا کے بنا کوئی مجھے کہیں قید نہیں کر سکتا۔ وہ تاریک آواز میں بولتا آگے بڑھ رہا تھا۔ ملازم پر اب کپ کپی طاری ہو چکی تھی۔ حسن نے جھٹکے سے اس کا گلا دونوں ہاتھوں سے دبوچا۔ ملازم ماہی بیاب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ حسن کی سیاہ آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے اس کے گلے پر دباؤ بڑھاتا جا رہا تھا۔ کیا پہلے تمہیں لوگوں کی جان لیتے ہوئے کوئی وجہ درکار ہوتی تھی؟ جواب جو اب ہوگی۔ اینا کے الفاظ نے حسن کے ہاتھوں کی ساری قوت چھین لی تھی۔ ملازم کے گلے پر بڑھتے ہوئے دباؤ میں کمی آنے لگی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ وہ گرفت ٹوٹ گئی اور حسن کے ہاتھ نیچے گر گئے۔ ملازم نے وہ موقع غنیمت جانا اور بنا ٹرے اٹھائے وہاں سے سرپٹ بھاگا تھا۔ حسن 2 قدم پیچھے ہٹا اور لڑکھڑایا۔ وہ اسی حالت میں زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ وہ دونوں پاؤں سمیٹ کر اپنے گھٹنوں پر اپنی کونیاں ٹکائے بازو لٹکائے بیٹھا تھا۔ وہ کچھ ثانیے یوں ہی بیٹھا رہا، پھر دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر کچھ گننے لگا۔ پھر وہ مسکرایا، پھر اس نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ 7 دن 6 راتیں۔ وہ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ 7 دن 6 راتیں۔ وہ ہنستا جا رہا تھا اور پھر پیٹ پر ہاتھ رکھے دوہرا ہوا۔ ہنسنے کی وجہ؟ اتنی جلدی نہیں، کہہ کر اس نے وہ بوتل اٹھائی اور آنکھیں بند کر کے پانی حلق سے نیچے اتار لیا۔ اس نے خالی بوتل پھینکی تو فجر کی اذانیں شروع ہو گئی تھی۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور اپنے پیچھے دیوار کے ساتھ سر ٹکا دیا۔ اس نے اپنا قالین سمیٹا اور اس کو تہہ کر کے اپنے بیگ میں رکھا، پھر اپنے جوتے نکال کر پہنے اور بیگ اپنے کندھے پر لٹکائے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اب سست قدم اٹھاتی ہوئی احاطہ عبور کر رہی تھی۔ سیڑھیاں اتری تو اس کے عقب میں سنہری گنبد اپنی پوری آب و تاب پر کھڑا نظر آتا تھا۔ وہاں سے تیز تیز قدم چلتی ہوئی نکل آئی تھی۔ وسیع و عریض کمپاؤنڈ سے نکل کر وہ سوق میں داخل ہوئی۔ اپنے کاغذات دکھاتی وہ آگے بڑھ گئی۔ مسلم کوارٹر کے لوگ نماز کی فارغ ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ سنان اپنی چھڑی سنبھالتا ہوا گلی کے اندر داخل ہوا اور چلتا ہوا آ کر کرسی کے سامنے رکا۔ اسی گھر کے سامنے رکا۔
اس نے دستک دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس کا ہاتھ کسی سے ٹکرایا۔ کون ہو تم؟ سنان فوراً ایک قدم پیچھے ہٹا۔ میں نے یہ گھر کرائے پر لیا ہے، وہ ایک نسوانی آواز تھی۔ مگر یہاں ہم لوگ رہتے ہیں۔ سنان نے آنکھیں سکیڑی۔ میں بالائی منزل پر رہوں گی، وہ لڑکی نرم سے لہجے میں بولی تو سنان نے کچھ سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا تمہارے پاس چابیاں ہیں؟ سنان نے اس لڑکی سے پوچھا۔ ہاں، اور میں بس دروازہ کھولنے ہی والی تھی۔ وہ مسکرا کر پلٹی اور دروازہ کھول دیا۔ سنان کو یقین آ گیا کہ وہ واقعی کرایہ دار ہیں۔ وہ دونوں ایک ساتھ اندر داخل ہوئے۔ سنان، تم آ گئے؟ اینا نے دیکھا کہ سامنے ایک چھوٹی سی لڑکی قریباً بھاگتی ہوئی آ رہی تھی، مگر اینا کو دیکھتے ہی وہ ٹھٹکی اور اس کے قدموں کی رفتار سست ہوئی۔ سنان، کیا یہ مہمان ہے؟ سلوا نے سنان کے پاس جا کر رازداری سے پوچھا تو سنان نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اوہ، کیا تم نے شادی کر لی؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھے۔ سنان بری طرح بوکھلایا۔ نہیں رحم دل چڑیا، یہ کرایہ دار ہیں۔ سنان نے سلوا کے مزید کچھ سوچنے سے پہلے بات بتائی۔ مگر ہمارے پاس 2 ہی کمرے ہیں اور پنکھا تو بس ایک ہی کمرے میں ہے، ہم تینوں رہ لیں گے۔ سلوا نے اینا کو دیکھتے ہوئے سنان سے پوچھا، یہ بالائی منزل پر رہیں گی؟ سنان نے دوبارہ سرگوشی کی۔ اوہ، اچھا، خوش آمدید نئی پڑوسن۔ وہ اب خوش دلی سے ملی تھی اور آگے بڑھ کر اینا سے مصافحہ بھی کیا تھا۔ اینا اس چھوٹی سی بلا کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ سحری کر لی تم نے؟ وہ اب خوش دلی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، کر لی تھی۔ اینا مدھم سا مسکرائی۔ ٹھیک ہے، آج کا افطار ہمارے ساتھ کرنا۔ سلوا نے سینے پر ہاتھ رکھے اس کو دعوت بھی دے ڈالی تھی۔ اینا کے خوشگوار حیرت سے اس معصوم میزبان کو دیکھا جو کہ پڑوسیوں کے حقوق سے اچھی طرح واقف تھی۔ شکریہ، مگر اس تکلف کی ضرورت نہیں۔ تکلف کیا؟ ہم مہمان نواز ہیں، تم ہمارے ساتھ ہی افطار کرنا۔ وہ کھلے دل سے پیش آئی تھی۔ اینا ایک نظر سنان کو دیکھتی اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ خوشی ہوگی مجھے، اب تم اپنے گھر جا سکتی ہو۔ سلوا نے مانو اس کو اجازت دی تھی۔ اینا نہ چاہتے ہوئے مسکرائی تھی۔ وہ لڑکی اس کو حیرت میں مبتلا کر رہی تھی۔ پھر اینا اپنا بیگ سنبھالتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ سنان، آ جاؤ، ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ وہ سنان کا ہاتھ پکڑے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ صبح بچے ناشتہ کر کے اسکول جا چکے تھے۔ صفا نے زلیخا کے ساتھ مل کر کچن سمیٹ دیا تھا۔ منال اور زہرا لاؤنج میں ہی تھی اور ڈینا ان کے پاس ہی کھیل رہی تھی۔ صفا ہاتھ پہنچتی لاؤنج میں آئی تو ان تینوں کو دیکھ کر مسکرا دی۔ وہ آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ دینا نے کھیلتے کھیلتے ایک چھوٹا سا ٹشو شو پیس اٹھا لیا جو کہ کانچ کا تھا۔ ارے دینا، ادھر لاؤ۔ زہرا اٹھنے لگی مگر دینا آگے آگے بھاگنے لگی۔ منال نے بھی اس جانب دیکھا۔ دینا آگے آگے بھاگ رہی تھی اور زہرا کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ صفا کھلکھلائی، دینا چوٹ لگ جائے گی۔ زہرا اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی مگر دینا ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ دینا، میری چندا، صفا نے پکارا تو دینا رک کر اس کی جانب دیکھا۔ زہرا نے وہ پیس پکڑنا چاہا تو دینا نے شور مچا دیا۔ رہنے دو، صفا نے زہرا کو وہیں روک دیا۔ وہ الجھ کر پیچھے ہٹی۔ اب دینا کی ساری توجہ صفا کی جانب تھی۔ دینا، یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے پچکارا۔ دینا نے شو پیس کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر صفا کی جانب دیکھا۔ ارے، یہ تو بہت پریٹی لگ رہا ہے، مجھے دکھاؤ ذرا، اس نے پیار سے کہا تو دینا ایک دم پرجوش ہوئی اور اپنی دریافت صفا کو دکھانے کے لیے بھاگی اور اس کے پاس پہنچی۔ صفا نے نامحسوس انداز میں اس کے ہاتھ سے وہ شو پیس پکڑا اور کچھ دیر دینا کے ساتھ مل کر اس کا معائنہ کرتی رہی۔ اس نے دینا کو ادھر ادھر کی باتوں میں لگا کر اس کا دھیان بھٹکا دیا اور شو پیس زہرا کو دیا کہ وہ کسی اونچے مقام پر رکھ دے تاکہ کہیں دوبارہ دینا اس کو اپنے پیروں پر ہی نہ گرا لے۔ منال بیگم اس کو دیکھتی رہتی تھی۔ یہ کس نے سکھایا؟ وہ صفا سے مخاطب ہوئی۔ کیا؟ صفا نے پوچھتے ہوئے دینا کو اپنی گود میں بٹھایا۔ یوں بچوں کو سمجھانا، ان کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا، کیونکہ ان کو صفا سے ہی امید نہیں تھی۔ صفا پھیکا سا مسکرائی۔ میں نے اس کی ماں کو ایسا کرتے دیکھا تھا کئی بار، اداسی سے کہتی ہوئی دینا کا گال چوم گئی۔ منال بھی خاموش ہو گئی۔ ابراہیم کب واپس آئے گا؟ کچھ دیر بعد منال نے موضوع بدلا۔ کہہ تو رہی ہیں کہ عید تک آ جائیں گے۔ اور حسن کے بارے میں بات کی تم نے؟ منال نے کن اکھیوں سے صفا کو دیکھا جس کا رنگ پل میں سفید پڑا تھا۔ نہیں تو مجھے لگا آپ ہی کریں گی، اور ویسے بھی وہ وہاں کم ہی ہوتا ہے، اپنے کاموں کے سلسلے میں ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے۔ جب ابراہیم آ جائیں گے تو کر لیجیے گا بات۔
صفا نے بھرپور کوشش کی تھی کہ منال دوبارہ حسن کا ذکر نہ کریں۔ ابراہیم اور حسن کا تعلق کیسا ہے؟ میرا مطلب ہے دوستی ہے ان میں، یا پھر دوستی کا تو نہیں پتا، بس ایک دو بار ہی دیکھا ہے میں نے اس کو۔ صفا کا حلق سوکھ رہا تھا۔ دکھنے میں کیسا ہے؟ کوئی تصویر وغیرہ؟ ان کی مامتا تڑپ رہی تھی، وہ ان کی بہن کا بیٹا تھا اور ان کو بہت عزیز ہو گیا تھا۔ وہ اس کو دیکھنا چاہتی تھی، اسے ملنا چاہتی تھی۔ میرے پاس کیوں کر ہونے لگی تصویر؟ صفا کے ماتھے پر پسینہ چمکا تھا۔ اچھا میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ آج کل انسٹاگرام یا فیس بک اکاؤنٹس بھی تو ہوتے ہیں نا؟ منال نے ہاتھ چلایا۔ زہرا کوئی کام کر کے واپس آئی تو صفا کے چہرے کی ہوائیاں اڑتی ہوئی دیکھ کر ٹھٹکی اور وہیں بیٹھ گئی۔ نہیں، مجھے نہیں پتا۔ صفا نے جھک کر دینا کو دیکھا جو کہ اب کسی اور کھلونے سے کھیل رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کس بارے میں بات ہو رہی ہے؟ زہرا کو ہر وہ ٹاپک اٹریکٹ کرتا تھا جس سے صفا کی حالت خراب ہو جائے۔ میں حسن کی بات کر رہی تھی۔ کیا اس کی کوئی تصویر وغیرہ مل سکتی ہے؟ منال اب اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ آفندی؟ زہرا پرجوش ہوئی۔ اس کا باپ کرداوی تھا۔ منال نے جیسے یاد دلائے، جی کرداوی۔ دراصل وہ اپنی زندگی بہت پرائیویٹ رکھتے ہیں، اس لیے آپ کو سوشل میڈیا پر تو کوئی تصویر نہیں مل سکتی۔ منال زہرا کے جواب پر اداس سی ہو گئی۔ ابراہیم سر گئے ہوئے ہیں، آپ ان سے کہیں نا کہ وہ ان سے آپ کی بات کروا دیں۔ وہ محفوظ سے انداز میں بولتی ایک نگاہ زرد پڑتی صفا پر ڈال گئی۔ ہاں کروں گی بات اس سے، اور کہوں گی کہ اس کو ساتھ لے کر ہی آئے۔ ایک بار ملنا چاہتی ہوں میں اس سے۔ منال نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ کیوں؟ وہ مصروف ہوتا ہے نا، یہاں کیوں آئے گا؟ صفا نے فوراً منال کی جانب دیکھا۔ منال نے آنکھیں سکیڑ لی۔ تم اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ ان کو واقعی اس کی حالت دیکھ کر تشویش ہوئی تھی۔ نہیں تو مجھے کیا پریشانی ہوگی؟ صفا بمشکل مسکرائی۔ زہرا کو صفا کے چہرے کے پھیلے پھیکے پڑتے رنگ پر خوشی دے رہے تھے۔ وہ پرسکون سی بیٹھی رہی۔ بی بی، باہر الیکٹریشین آیا ہے۔ گارڈ نے آ کر اطلاع دی تو منال نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ وہ کہتا ہے کہ ابراہیم نے بھیجا ہے، اے سی کی سروس کروانی ہے۔ ہاں، گرمیاں شروع ہو چکی ہیں۔ سفیان تو آج کل فرصت ہی نہیں کسی کام کی۔ دیکھو میرا بیٹا کتنا سمجھدار ہے، 7 سمندر پار بیٹھا ہے مگر اپنی ذمہ داریاں نہیں بھولا۔ منال کھلوٹی تھی۔ جاؤ لے آؤ۔ کتنے لوگ ہیں؟ وہ جی 3 لڑکے ہیں، سارے ایئر کنڈیشنرز کی سروسز کرنی ہے۔ اچھا لے آؤ ان کو۔ منال نے اجازت دی تو وہ گارڈ واپس چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ داخل ہوئے اور منال بیگم کی پیروی میں سیڑھیاں چڑھ گئے۔ وہ لوگ اپنا کام شروع کر چکے تھے۔ اپنا کام مکمل کر کے وہ لوگ قریباً شام کو واپس گئے تھے۔ عصر ہو رہی تھی۔ صفا بھی اپنی جائے نماز پر بیٹھی رہی تھی جب اس کا کمرہ ناک ہوا۔ آ جائیں۔ اس نے وہیں سے اجازت دی تو یاقوت نے چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اندر داخل ہوا۔ یاقوت، آؤ شہزادے۔ اس نے ہاتھ سے آنے کا اشارہ کیا تو یاقوت اس کے پاس ہی آ کر بیٹھا، اس کی جائے نماز پر اس کے سامنے۔ صفا نے یاقوت کے ماتھے پر بکھرے بال ہٹائے۔ کیا ہوا؟ کچھ کہنا تھا؟ اس نے نرمی سے پوچھا تو یاقوت نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بولو، یہ بات آیت سے ریلیٹڈ ہے۔ وہ کھوئے انداز میں بول رہا تھا۔ ہاں، کیا ہوا آیت کو؟ وہ آج اسکول آئی تھی، وہ بہت سہمی ہوئی تھی، ٹھیک سے بیٹھ کر بات بھی نہیں کی، اور اس دن بھی وہ عجیب طریقے سے خوفزدہ ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا تم مجھے پوری بات بتاؤ گے یاقوت؟ اب کی بار صفا کو بھی اچنبھا ہوا تھا۔ یاقوت نے اس کو وہ بات بتائی جس دن اس کے آنکھوں پر ہاتھ رکھنے سے آیت پوری طرح گھبرائی تھی، اور آج بھی وہ اسکول میں بوچھی سی تھی۔ تو تم میرال سے پوچھ لیتے، کہیں اس کی طبیعت خراب نہ ہو۔ میں نے پوچھا تھا، مگر میرال نے کہا کہ سب ٹھیک ہے۔ مگر کیا؟ کیا آپ کو پتا ہے وہ اس دن ہمارے ساتھ ہمارے گھر کیوں آئی تھی؟ ہاں، کیونکہ وہ شاید ماموں کے گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ صفا نے کچھ یاد کر کے بتایا۔ اور وہ بھلا کیوں نہیں جانا چاہتی تھی؟ صفا نے کندھے اچکائے۔ اب آپ دیکھیں، آپ کے ماما بابا کے گھر جاتے ہوئے ہمیں تو ڈر نہیں لگتا، بلکہ ہمیں اتنا مزہ آیا تھا اس دن۔ یاقوت نے جیسے کچھ سمجھانا چاہا، مگر وہ خود بری طرح الجھا ہوا تھا۔ ہاں تو آیت کیوں وہاں نہیں جانا چاہتی تھی؟ صفا بھی ٹھٹکی۔ وہی تو میں سوچ رہا تھا، اور مجھے باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ کل میرال کے ماموں لوگ آئے ہوئے تھے افطار پارٹی میں۔
اور شاید آیت جی اسی وجہ سے ایسے تھے۔ وہ آخر کار گتھی سلجھانے میں کامیاب ہوا تھا۔ کیا تم نے آیت سے پوچھا؟ بہت بار، مگر وہ ہر بار ٹال دیتی ہے۔ یاقوت نے بے بسی سے صفا کو دیکھا۔ صفا کو اس چھوٹے سے لڑکے پر بہت پیار آیا جو کہ سب کی فکر کرتا تھا۔ صفا نے یاقوت کا ہاتھ پکڑ کر چوما۔ تو پھر اس کو وقت دو، جب وہ محسوس کرے گی کہ تم دونوں کی دوستی پکی ہو چکی ہے تو وہ خود بتائے گی۔ اور یہ دوستی قبر کیسے پکی ہوگی؟ یاقوت نے کندھے گرا دیے۔ صفا اس کی معصومیت پر مسکرا دی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس نے یاقوت کے گال پر ہاتھ پھیرا۔ تم انتظار کروں؟ ہاں، تم انتظار کرو اس وقت کا جب آیت خود تمہیں آ کر سب بتا دے۔ صفا نے کہا تو یاقوت نے کچھ سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اور کچھ پوچھنا ہے؟ اس نے بس یاقوت کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ مرجان، اور آپ ٹھیک ہو گئے ہیں؟ مجھے خوشی ہوئی۔ آخر کار یاقوت نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تو صفا گہرا مسکرائی۔ ہم سب ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، اور جہاں محبت ہو وہاں کبھی کبھی کچھ غلط فہمیاں اپنی جگہ بنا لیا کرتی ہیں، مگر ایک مضبوط رشتہ وہی ہے جو ان غلط فہمیوں کو نگل جائے اور اپنی خوبصورتی پر آنچ نہ آنے دے۔ صفا نے اس کی گالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو یاقوت نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ اچھی ہیں۔ اور کچھ دیر بعد بولا تو صفا حیرت سے مسکرائی۔ ماما بھی آپ کو لائک کرتی تھی؟ وہ ٹھہر کر پوری بات بولا تو صفا کی مسکراہٹ سے مٹ گئی۔ کیا ماما آپ لوگوں کی شادی کے بارے میں جانتی تھی؟ وہ اس طرح نارمل سے انداز میں بول گیا کہ صفا کا دماغ پھک سے اڑا۔ یاقوت، شادی تو بعد میں ہوئی تھی نا؟ صفا نے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری۔ مگر شاید نکاح پہلے ہوا تھا۔ یاقوت نے اپنی بات کی تصحیح کی۔ شاید وہ غلط بول رہا تھا۔ صفا کا دل کسی نے مٹھی میں لیا تھا، مگر پھر اس نے دیکھا کہ اس کے قدموں تلے جائے نماز ہے۔ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھ کر جھوٹ نہیں بول سکتی تھی، اس لیے وہ سر چکا گئی۔ آپ بتا سکتی ہیں، میں جج نہیں کروں گا۔ یاقوت نے صفا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو صفا کی آنکھوں میں نمی امد آئی۔ اس کے دل نے شدت سے ابراہیم کو پکارا تھا کہ کاش وہ اس وقت یہاں ہوتا، کیونکہ اس کی غیر موجودگی میں وہ اس کے بچوں کو کیا جواب دیتی۔ کچھ دیر تک وہ خاموش رہی تو یاقوت کچھ سوچ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اٹس اوکے، جب ہم بڑے ہو جائیں گے تب بتا دیجیے گا، وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا تو صفا نے بے اختیار پلکیں اٹھائی تھی جو کہ نمی کے باعث بوجھل ہو رہی تھی۔ پھر اس نے یاقوت کا ہاتھ تھاما اور اس کو دوبارہ اپنے سامنے بٹھا لیا۔ یاقوت یک رکسا ایسی آنکھوں میں دیکھے گیا۔ صفا نے ایک ہاتھ کی پشت سے اپنی آنکھیں رگڑی اور یاقوت کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ میں اب جو بتاؤں گی وہ سچ ہوگا، مگر تم وعدہ کرو کہ اس کے بعد مجھے یا اپنے بابا کو جج نہیں کرو گے، کیونکہ ہم لوگ وقت کے بھنور میں پھنسے ہوئے تھے۔ صفا نے کاس لیے کہا تو یاقوت نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ابراہیم فارم ہاؤس میں داخل ہوا تو سامنے لاؤنج میں قادر کو دیکھ کر وہ حیرت اور خوشی سے مسکرایا۔ قادر اس کو دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ابراہیم ایک جست میں اس تک پہنچا اور اس کو گلے سے لگا لیا۔ کیسے ہو میرے بھائی؟ ابراہیم نے قادر کی پیٹھ تھپکی۔ اللہ کا کرم ہے، میں بھی ٹھیک ہوں اور باقی لوگ بھی بہتر ہیں، قادر نے الگ ہوتے ہوئے کہا تو ابراہیم نے ایک نظر قادر کے چہرے پر ڈالی جہاں ابھی تک وقت کے دیے گئے زخموں کے نشانات موجود تھے۔ ابراہیم کرب سے آنکھیں بند کر گیا۔ میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس نے جیسے اپنا عہد دہرایا۔ کچھ لوگوں کو اللہ ڈھیل دیتا رہتا ہے، ابراہیم صرف اس کے لیے وہ اپنے کھودے گئے گڑھے میں خود جا گرے۔ قادر نے اداسی سے کہا تو ابراہیم نے سر ہلایا۔ بیٹھو، افطار ساتھ کریں گے۔ اب آگے کیا سوچا ہے تم نے؟ قادر نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کمانڈر سے رابطہ ہوا ہے، مگر ہمارے سپاہی جہاد کے لیے اب فٹ نہیں رہے شاید۔ ابراہیم مایوسی سے سر جھکا گیا۔ تو کیا ہوا؟ رضاکاری کے لیے تو فٹ ہے نا؟ قادر نے مسکرا کر کہا تو ابراہیم نے سر اٹھا کر دیکھا۔ قادر نے پر امید نگاہوں سے اس بات میں سر ہلایا۔ نئی ٹیم بنانے کے لیے ہمیں وقت لگے گا، کم سے کم بھی 6 ماہ، اور مجھے لگتا ہے کہ مصری گورنمنٹ اب سنائی پر پوری نظر رکھے ہوئے ہے، اس لیے ہمیں یہ مشن روکنا ہوگا، قادر نے کہا تو ابراہیم نے اس طرح سے نفی میں سر ہلایا۔ فی الحال کے لیے حالات بہتر ہو جائیں گے اور حسن کا معاملہ دب جائے گا تو ہم دوبارہ سوچ سکتے ہیں۔ قادر نے حل پیش کیا تو ابراہیم نے بے چینی سے لب کترے۔ میں نے اس مقصد پر بہت کچھ قربان کیا ہے قادر،
اپنے بچوں کو وقت نہیں دے سکا، اس کی وجہ سے حریہ چلی گئی اور کیا تم پچھتا رہے ہو؟ قادر نے اس کو ٹوکا تو ابراہیم نے فوراً نفی میں سر ہلایا، ہرگز نہیں، مگر اس طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتا، جہاد صرف تلوار سے نہیں کیا جاتا ابراہیم، قادر نے کہنا شروع کیا۔ ابراہیم خاموشی سے اس کو سنتا رہا، جب قادر بولا کرتا تھا ابراہیم خاموشی سے اس کو سنا کرتا تھا۔ جہاد قلم سے، زبان سے اور اپنے ہر عمل سے کیا جاتا ہے، بائیکاٹ بھی جہاد کی ایک قسم ہے۔ ہمیں کیوں لگتا ہے کہ دشمن کو بس اس کا سر قلم کر کے ختم کیا جا سکتا ہے؟ ہم دشمن کو پوری دنیا میں اتنا رسوا کروائیں کہ کوئی ملک اس کے ساتھ لین دین کرنے میں اپنی توہین سمجھے، ہم اس کی اشیاء کا بائیکاٹ کر دیں کہ اس کا کاروبار غرق ہو جائے، ہم اس کے خلاف آواز بلند کریں تاکہ جو لوگ انجانے میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں وہ اس کے اصل اور مکرو چہرے کو پہچان سکے۔ اور قادر سانس لینے کو رکا، پھر کچھ یاد آنے پر وہ پھیکا سا مسکرایا، مگر آنکھوں کے کنارے نم ہو چکے تھے۔ تم جانتے ہو جب سٹرائک ہوتی تھی حالات اتنے خراب ہو جایا کرتے تھے کہ کبھی کبھار بچوں کے لیے دودھ کی ایک بوتل حاصل کرنا بھی ناممکن لگتا تھا، اور کبھی کبھی ایک وقت کھانے کے لیے در در کی خاک چھاننا پڑتی تھی۔ کیا تم جانتے ہو آٹے کے ایک تھیلی کی قیمت؟ اس نے پوچھا تو ابراہیم خاموش ہی رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جو وہ قیمت بتائے گا وہ صحیح عدد نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی ایک پوری زندگی۔ قادر کی آواز گیلی سی تھی۔ ابراہیم سر چکا گیا۔ اس لیے جہاد کی ایک قسم ہے جہاد البالمال، وہ ہم کر سکتے ہیں، ہم رضاکاری کر سکتے ہیں، ہمارے لوگ وہاں جا کر جانیں بچا سکتے ہیں، اور ہم لوگ ان لوگوں کے لیے مالی امداد بھیج سکتے ہیں، مگر ان صہیونوں کو مٹا دینا چاہیے۔ ابراہیم کی کن پٹی کی نسیں ابھر آئی تھی۔ جانتا ہوں، مگر تمہارا یہ جذبہ ہی کافی ہے یار، خدا کے لیے تمہارا جذبہ بہت انمول ہے۔ اللہ نیت دیکھتا ہے اور یقیناً اللہ کو تمہاری یہ نیت اور تمہارا یہ جذبہ بہت پسند آیا ہے۔ قادر مسکرایا، مگر میں ایسے کیسے؟ کچھ عرصہ کرنا ہوگا، جب تک لوگ شاہ کو بھول نہیں جاتے تب تک، کیونکہ تمہارا اس سے ایک تعلق ہے جس کو شاہ چاہ کر بھی تم سے ختم نہیں کر سکتا، اس لیے وہ لوگ تم پر بھی نظر رکھیں گے۔ قادر نے کہا تو ابراہیم کو آفیسر کی وہ مشکوک نگاہیں یاد آئی تھیں۔ تم شاید ٹھیک کہہ رہے ہو۔ وہ سر چکا گیا۔ اگر ہم قاتل کی جان لے نہیں سکتے تو مظلوم کی جان بچا سکتے ہیں، دونوں صورتیں ہی افضل ہیں۔ قادر کی بات پر ابراہیم نے سر ہلا دیا۔ وہ کچھ حد تک مطمئن ہوا تھا۔ السلام علیکم بھائی۔ سفیر جلدی میں اندر داخل ہوا۔ قادر سے مل کر وہ ابراہیم کے پاس آ کر بیٹھا۔ کام ہو گیا ہے بھائی، یہ لیں، کہتے اس نے ایک ٹیب ابراہیم کے حوالے کیا جس میں اس وقت پورے گورسی ہاؤس دیکھا جا سکتا تھا۔ اس ایک اسکرین پر کئی ونڈوز کھلی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے۔ ابراہیم نے کوریڈور کی ونڈو اوپن کی تو وہ ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا۔ سامنے اسکرین پر صفا اور دینا کھیل رہی تھی۔ دینا آگے آگے بھاگ رہی تھی جبکہ صفا اس کو پکڑنے کے لیے بھاگ رہی تھی۔ ابراہیم پلکیں تک نہ جھپک سکا، وہ منظر ہی اتنا دلکش تھا۔ صفا کے گلے میں اس کا شیفون کا دوپٹہ لہرا رہا تھا اور وہ سنہری بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ بالآخر اس نے دینا کو پکڑ لیا تھا۔ دینا اب اس کی گرفت میں مچل رہی تھی اور صفا شاید اس کو گدگدی کر رہی تھی۔ وہ دونوں ہی اپنی سرگرمی میں بہت خوش نظر آتی تھیں۔ ابراہیم ہلکا سا مسکرایا، پھر صفا دینا کا ہاتھ تھامے اس کو کمرے میں لے گئی۔ اس نے وہیں وال کلاک پر نظر ڈالی تو 5 میں ابھی 6 بج رہے تھے۔ پاکستان میں ابھی 6 بج رہے تھے، یعنی ابھی افطار میں وقت تھا۔ کوریڈور خالی ہو چکا تھا۔ ابراہیم نے ونڈو تبدیل کی اور یوں ہی بیٹھے بیٹھے سارے گھر کا معائنہ کیا تھا۔ صرف بیڈ رومز کے علاوہ سارے گھر میں CCTV کیمراز لگ چکے تھے۔ وہ اب سکون سے اپنے گھر کو وہاں سے بھی دیکھ سکتا تھا۔ واقعی ٹیکنالوجی نے زندگیاں آسان کر دی تھیں۔ گھر کے ہر کونے میں چھوٹے چھوٹے کیمرے نصب کیے گئے تھے جو کہ عام طور پر دکھائی تک نہ دیتے تھے۔ اس کو کچھ اطمینان تو ہوا تھا۔ اس نے ٹیب وہیں صوفے پر رکھا۔ بھائی، آپ اس لڑکی کو ابھی بھی چھوڑ رہے ہیں؟ سفیر کو زہرا پر اب غصہ آ رہا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کا مقصد کیا ہے، اور تب تک وہ میرے خاندان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس کو بھی میں یقینی بناؤں گا۔ ابراہیم نے
ابراہیم کے آئیبرو تن گئے۔ سفیر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ افطار میں کچھ ہی گھڑیاں باقی تھیں۔ سلویٰ سیڑھیاں چڑھی تو بالائی منزل پر پہنچی۔ ایک برآمدے اور 2 کمرے۔ ایک واش روم تھا جو کہ کمرے کے ساتھ ہی اٹیچ تھا، اور ایک کونے میں ایک چھوٹا سا کچن تھا۔ گھر ویسے ہی پڑا تھا، صحن میں پتے اور مٹی یوں ہی پڑی تھی، یعنی نئے کرایہ دار نے صفائی نہیں کی تھی۔ سلویٰ نے سر جھٹکا اور سامنے کمرے کے بند دروازے پر دستک دی۔ نئی پڑوسن؟ اس نے ایک ہانک لگائی مگر کمرے سے آواز تک نہ آئی۔ سلویٰ وہیں کھڑی تھی کہ سیڑھیوں پر چاپ ہوئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اینا چلی آ رہی تھی، ہاتھ میں کچھ پیکٹس تھے۔ تم کہاں گئی تھی؟ افطار کا وقت ہونے والا ہے۔ سلویٰ کسی بڑی خاتون کی طرح کمر پر ہاتھ ٹکائے سے تفتیش کر رہی تھی۔ اینا نے اچنبے سے دیکھا۔ میں مارکیٹ گئی تھی۔ اس نے وہ پیکٹس لا کر برآمدے میں پڑی ایک میز پر رکھے۔ مگر میں نے آج تمہیں افطار کی دعوت دی تھی۔ سلویٰ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ اور مجھے لگتا ہے مجھے اپنے پڑوسیوں پر بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ اینا نے اپنے کندھے پر جھولتا بیگ اتار کر رکھا اور اپنا اسکارف ذرا سا ڈھیلا کیا۔ پڑوسی بوجھ ہوتے ہیں؟ سلویٰ کو شاید صدمہ لگا تھا۔ اینا ٹھٹکی۔ یعنی اگر کل کو مجھے تمہاری ضرورت پڑی تو تم مجھے بوجھ سمجھو گی؟ اس نے حساب لگا کر کہا تو اینا کے 14 طبق روشن ہوئے۔ وہ جلدی سے پلٹی اور اس چھوٹی سی لڑکی کے سامنے آئی۔ اس نے سلویٰ کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ نہیں چھوٹی لڑکی، ایسا کس نے کہا؟ اس کا دل بسیجا تھا۔ ابھی تم نے کہا نا۔ سلویٰ کا چہرہ اتر سا گیا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اینا کو شرمندگی ہوئی، وہ اتنے خلوص سے اس کو دعوت دے رہی تھی اور اینا نے ٹھکرا دی تھی۔ اچھا چلو، ہم ساتھ میں افطار کرتے ہیں۔ اینا نے مسکرا کر وہ پیکٹس بھی اٹھائے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ سلویٰ نے پیکٹ سے اٹھتی ہوئی اشتہار انگیز خوشبو شوق سے سونگھی تو اینا مسکرا دی۔ وہ دونوں سیڑھیاں اتر کر آئی۔ افطار کرنے کے بعد وہ ابھی تک چٹائی پر ہی بیٹھے تھے۔ سلویٰ نے ایک آخری کھجور اٹھایا اور اس کو ایک ساس میں ڈپ کر کے کھایا۔ وہ ایک میٹھی ساس تھی جو کہ مونگ پھلی سے بنتی ہے۔ اس نے انگلیاں چاٹی تو اینا نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ کیا تم یہاں مسجد اقصیٰ دیکھنے آئی ہو؟ سلویٰ نے گردن موڑ کر اینا کو دیکھا۔ ہاں یہی سمجھ لو۔ وہ مسکرائی۔ سنان اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نماز ادا کرنے جا رہا ہوں۔ وہ اپنی چھڑی سنبھالتا ہوا وہاں سے چلا گیا، مگر سلویٰ اور اینا ابھی وہیں موجود تھی۔ کیا تمہارے پاس وہ کاغذ ہے؟ سلویٰ نے شوق سے پوچھا۔ ہاں، یعنی تم کمپاؤنڈ کے اندر جا سکتی ہو؟ سلویٰ پرجوش سی ہو کر اس کی جانب مڑی۔ ہاں، اور میں نے سحری وہیں کی تھی، فجر بھی وہیں ادا کی۔ کیا سچ میں؟ سلویٰ نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ ہاں، اور تم اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ کیا تم کبھی نہیں گئی کمپاؤنڈ؟ اینا کو اس کی حیرت پر حیرت ہوئی تھی۔ سلویٰ نے مایوسی سے نفی میں سر ہلایا۔ مگر تم مقامی ہو اور تم… نہیں، میں مغربی کنارے سے آئی ہوں، اس لیے میرے پاس اجازت نامہ نہیں ہے۔ سلویٰ سر جھکا گئی۔ اینا نے اچنبے سے دیکھا۔ کیا تم غزہ سے آئی ہو؟ سلویٰ نے ہاں میں سر ہلایا تو اینا نے حیرت سے دیکھا۔ اور سنان تمہارا بھائی ہے نا؟ نہیں، وہ یہاں کا رہائشی ہے، میں وہاں سے اکیلی آئی ہوں۔ سلویٰ نے چمکتی آنکھوں سے دیکھا تو اینا کا دماغ معاف ہوا تھا۔ کیا؟ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ بتاتی ہوں۔ سلویٰ نے ہنستے ہوئے اس کو اپنا کارنامہ سنایا تو اینا کی آنکھیں باہر کو آ گئی۔ مگر یہ لوگ اتنے منحوس ہیں کہ مجھے کمپاؤنڈ میں نہیں جانے دیتے۔ وہ بچی اپنا سارا خسارہ بھلا کر صرف اس غم میں مبتلا تھی کہ وہ الیکسا کو اندر سے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اینا کا دل بری طرح لرز گیا تھا۔ رات ہو رہی تھی۔ صفا کام نپٹا کر کمرے میں آئی۔ دینا پہلے ہی بیڈ پر بیٹھی تھی، ابھی تک کھیل رہی تھی اور اس کے پاس یاقوت تھا۔ صفا مسکرا کر آئی تھی۔ وہ ان دونوں کے پاس بیٹھی، وہ یوں ہی ان کے ساتھ کچھ دیر کھیلتی رہی۔ یاقوت نے دفتن صفا کی جانب دیکھا۔ اس کو آج صفا الگ سی لگی تھی۔ وہ کتنی زیادہ مشکلات سہ کر ان کی زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ کیا کچھ نہیں دیکھا تھا اس نے؟ وہ بچہ تھا، اس لیے صفا بہت ساری باتیں حذف کر گئی تھی، مگر یہ بات اس کو معلوم ہو چکی تھی کہ اس کو اپنے بھائی کی وجہ سے اتنا کچھ دیکھنا پڑا۔ اس کے بابا نے خود اس کو اس کے بھائی سے عوض فروخت کر دیا تھا۔
وہ نہیں جانتا تھا کہ سجل کیسے مری، مگر وہ یہ جانتا تھا کہ سجل کو زاویار نے قتل کیا اور اس کی سزا اس کو مل گئی۔ مگر صفا نے سجل کو کھویا تھا۔ ایک دوست کو، ایک بہن کو کھو دینے کا دکھ یاقوت کو بہت قریب سے محسوس ہوا تھا۔ جس دن دینا کو مونگ پھلی سے الرجی ہوئی تھی، وہ اس تکلیف کو آج بھی محسوس کر سکتا تھا۔ وہ اس رات بے بس تھا۔ سیڑھیوں پر بیٹھ کر جس طرح اس نے ابراہیم اور دینا کے واپس آنے کا انتظار کیا تھا، یہ بس وہی جانتا تھا۔ اگر دینا کو کچھ ہو جاتا تو؟ اس سے آگے وہ سوچ نہ پایا۔ وہ لوگ یقیناً ان باتوں کو سمجھنے کے لیے بہت چھوٹے تھے، اس لیے یہ سب ان سے چھپایا گیا تھا۔ مگر یاقوت کے پوچھنے پر صفا نے اس کو حقیقت بتا دی تھی، جس نے یاقوت کو ایک الگ ہی ٹراما دے دیا تھا۔ اس کا دل عجیب طرح سے سہم گیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ کچھ باتوں کا نہ جاننا ہی بہتر ہوتا ہے۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہے ہو؟ صفا نے اس کو گم سا بیٹھے دیکھا تو پوچھنے لگی۔ یاقوت نے چونک کر دیکھا اور پھر سر نفی میں ہلایا۔ الفاظ حلق میں اٹک چکے تھے۔ دروازہ ناک ہوا۔ آ جائیں۔ صفا کے بولنے پر دروازہ کھلا تو سامنے مرجان تھا، اپنے نائٹ سوٹ میں ملبوس۔ مرجان، میرے شہزادے، آ جاؤ۔ صفا نے خوش دلی سے اس کو ویلکم کیا تھا۔ وہ بھی آ کر ان لوگوں کے ساتھ ہی ٹک گیا۔ کیا ہوا، نیند نہیں آ رہی تھی؟ صفا نے ساتھ بیٹھے مرجان کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ مرجان نے اداسی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیا میں یہاں لیٹ جاؤں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا تو صفا نے حیرت سے دیکھا۔ کیوں نہیں؟ صفا نے اجازت دی تو وہ وہیں دراز ہو گیا، جبکہ یاقوت نے تعصب سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا آپ مجھے کہانی سنا دیں گی؟ مرجان نے صفا کی جانب کروٹ لی۔ ہاں، کیوں نہیں؟ کہتے اس نے دینا کو بھی اپنے ساتھ لٹایا اور یاقوت کے لیے جگہ بنائی۔ اٹس اوکے، میں تھوڑی دیر بیٹھوں گا، مجھے اپنے روم میں ہی نیند آتی ہے۔ یاقوت نے اس کو جگہ بناتے دیکھا تو فوراً کہا۔ صفا مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، تو چلو آج ہم کہانی سناتے ہیں۔ شفا، سٹوری؟ دینا نے پرجوش ہو کر پوچھا۔ ہاں، سٹوری۔ صفا نے دینا کی ناک چومی، پھر اس کو کہانی سنانی شروع کی۔ ایک شہزادی اور ایک دیو کی کہانی۔ کہانی سنتے سنتے دینا تو سو چکی تھی، مگر اب مرجان کی آنکھیں بھی نیند سے بوجھل ہونے لگی تھی۔ یاقوت اٹھنے لگا کہ صفا کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ یاقوت وہیں ٹک گیا۔ صفا نے جلدی سے فون اٹھایا کہ کہیں دینا نہ جاگ جائے۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ مرجان نے بوجھل پلکوں سے اس کو دیکھا۔ میں چلتا ہوں۔ یاقوت کچھ سمجھتے ہوئے اٹھنے لگا تو صفا نے اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے کال اٹینڈ کی اور ایک شرارتی مسکراہٹ سجائے بیک کیمرہ آن کیا اور بیڈ پر موجود سارے کنبے کو دکھایا۔ مقابل نے حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھا۔ یاقوت نے ہاتھ ہلا کر اپنے بابا کو سلام کیا۔ چلاک لومڑی، میرے بچے اغوا کر لیے تم نے، ابراہیم نے مصنوعی صدمے سے کہا تو صفا کھلکھلائی۔ جی ہاں، میں نے اغوا کر لیے ہیں اور اب یہ میرے پاس ہی رہیں گے، اس نے شرارت سے کہتے ہوئے فرنٹ کیمرہ آن کیا۔ ابراہیم مسکراہٹ کو پھیلنے سے روک رہا تھا، مگر دل میں ایک عجیب سا سکون سا اتر آیا تھا۔ اس نے سکون سے صوفے کے پشت سے ٹیک لگا دی۔ یہ سوئے نہیں ابھی تک؟ دینا سو گئی ہے اور مرجان نیند میں جھول رہا ہے، مگر وہ کیا ہے کہ ابھی تک شہزادے نے پری کو دیو کی قید سے نکالا نہیں، اس لیے وہ خود کو جگائے ہوئے ہے۔ صفا کی بات ابراہیم کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ کیا 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 کیا؟ وہ آنکھیں سکیڑ گیا۔ صفا ہنس دی۔ ہم لوگ ایک کہانی انجوائے کر رہے تھے، دراصل وہ بھیجو ان کو ان کے کمرے میں، صبح اسکول نہیں جانا۔ ابراہیم نے مصنوعی انداز میں ڈپٹا تو مرجان ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ آپ تو یہاں ہے نہیں، اور اگر پریٹی لیڈی ہمارے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کر رہی ہیں تو آپ کو اس سے بھی جیلسی ہو رہی ہے۔ مرجان کی بات پر جہاں صفا نے حیرت سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا، وہیں ابراہیم کی آنکھیں پھیل گئی۔ یہ جو کوالٹی ٹائم ہے نا، اس کو ٹائم سے سپینڈ کیا کرو، پھر صبح تمہاری آنکھیں نہیں کھلتی، کھل جائیں گی، یہ دیکھیں۔ مرجان نے بڑی بڑی آنکھیں ابراہیم کو دکھائی۔ وہ ہنس دیا۔ یاقوت بھی مسکرایا۔ موبائل مرجان نے اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ وہ کچھ دیر ابراہیم کو دیکھتا رہا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ بابا، آپ کمزور لگ رہے ہیں۔ مرجان نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسکرین کو گھورا۔ ابراہیم بری طرح ہڑبڑایا۔ اس کی حالت کو کوئی نہیں پہچان سکا تھا، مگر اس کے بیٹے نے اس کی حالت چھپ نہ سکی۔ نہیں تو ویسا ہی تو ہوں۔ ابراہیم نگاہ چرا گیا۔ نہیں، ایسا لگتا ہے آپ کا بلڈ لاس ہوا ہے۔ مرجان کی بات پر ابراہیم کی آنکھیں پھیل گئیں، وہیں صفا کا دل ڈوب کے ابھرا تھا۔ پاگل ہو کیا؟ ابراہیم بری طرح ہڑبڑایا۔ آپ کو یاد ہے لاسٹ ٹائم جب آپ کو ایک بار چوٹ لگی تھی تو بلڈ لاس کے بعد آپ کا
بعد यूं ही आपका चेहरा हो गया था। मरजान ने कुछ सोचते हुए इब्राहिम को याद दिलाया। आज इब्राहिम को रहकर अफसोस हुआ था कि इसकी औलाद इतनी ज़हीन क्यों है। क्यों वो आम बच्चों की तरह लापरवाह से बच्चे नहीं हैं। क्यों वो हर चीज़ को लेकर ज़्यादा हसास है। कब चोट लगी थी? सिफा ने मरजान की जानिब देखा। बाबा गार्डन में थे तो एक बहुत बड़ा कट लग गया था। खून बंद ही नहीं हो रहा था। शायद कोई नस कट गई थी, है ना याकूत? इसने साथ ही साथ याकूत से भी तायीद चाही। याकूत ने इस बात में सर हिलाया। फिर काफ़ी दिन तक बाबा का चेहरा ऐसे ही रहा था, जैसे कलरलेस हो। जैसे मरजान कुछ कुछ सोच सोच कर वजाहत कर रहा था। मरजान, इब्राहिम ने इसको डपटा था। सो जाओ जाकर। ओके बाबा, बट, वो कहते हुए एक पल को रुका। बट इब्राहिम क्या साहब ढीले पड़ गए। वी मिस यू, जल्दी आ जाएं प्लीज़, इसने मासूमियत से कहा। तो इब्राहिम के दिल में एक टीस उठी थी। ओके, मैं अपने शहजादों के पास जल्दी आ जाऊंगा, और तब तक दीना को और अपनी प्रिटी लेडी का ख्याल रखना होगी। इसने नरमी से मरजान को बहलाया। फिर कुछ देर इसने याकूत के सहाल अवाल पूछा। वो लोग अपने कमरे में वापस जा चुके थे। सिफा ने फ़ोन पकड़ा तो वो खफा खफा सी नजर आई। अब तुम्हें क्या हो गया? इब्राहिम ने तकान से इसको देखा। क्या वाकई आप ठीक हैं? मरजान की बातें इसके जहन पर नक्श हो गई थी। इब्राहिम एक ठंडी सांस भरकर रह गया। मरजान जिस वहम का बीज बोकर चला गया था, अब इस वहम के पौधे को काटना था, और ये काम इब्राहिम के लिए मुश्किल होने वाला था। बोलती क्यों नहीं? यानी मरजान ठीक कह रहा था? वो रुहासी हुई। नहीं यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इब्राहिम ने नरमी से कहा। मगर मुझे भी आपका चेहरा बुझा बुझा सा लग रहा है। वाह, कल तक तो नहीं, मैं तुम्हें हट्टा कट्टा लग रहा था और आज बुझा बुझा। लगता है तुम्हारी आंखों के लेंस में कोई ख़राबी है। हर बात मजाक में ना उड़ाया करें। वो वाकई परेशान हो चुकी थी। अच्छा बताओ, आज क्या क्या किया सारा दिन? वो अब इसका ध्यान बता रहा था। आज? सिफा कुछ सोचते हुए खोसी गई। क्या हुआ? आज याकूत ने एक सवाल पूछा। सिफा ने साफ गोई से काम लिया। कैसा सवाल? इसने पूछा कि इसकी मामा को हमारे निकाह का पता था। इब्राहिम एक लम्हे को ठटका। मगर निकाह तो इन लोगों के सामने हुआ था। इब्राहिम को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मैंने कहा तो कहता है कि शादी हमारे सामने हुई है, निकाह आप लोगों का हो चुका था। सिफा ने सुकून से बताया। मगर इब्राहिम के सर पर आसमान घूम गया। इसने पहलू बदला। और तुम ये बात इतने सुकून से बता रही हो? क्योंकि मैंने याकूत को सच्चाई बता दी है। वह सुकून से बोली तो इब्राहिम की आंखें बाहर को आईं। क्या मतलब? इसका दिल पूरी तरह लर्जा था। बेफिक्र रहें, मेरी सुनाई गई कहानी में आप मुजरिम नहीं हैं, बल्कि मेरा ख़ानदान मुजरिम था। वो ज़ख्मी सा मुस्कराए। मगर तुमने कैसे? वो सब वो बच्चे हैं इब्राहिम। अगर हम इनसे सच्चाई छुपाएंगे तो कोई और बताएगा, और इनके दिलों में हमारे लिए नफरत डालेगा। इसलिए जितना सच जानना याकूत के लिए सेफ था, इतना मैं बता चुकी हूँ। और अगर मरजान ने कुछ पूछा तो इसको भी बता दोगी। तुम इतनी आसानी से ऐसा कैसे कर सकती हो? इब्राहिम को इसकी हिम्मत पर शक हुआ, क्योंकि ये ताकत आज तक इब्राहिम में नहीं आ सकी थी। वो ना तो हुरिया को सच्चाई बता सका था और ना बच्चों को। वो इनके इल्म में लाए बिना सब कुछ रिवर्स करना चाहता था। मुझे एतमाद था याकूत पर, और वो एतमाद ही इसी ने मुझे दिया। इसने कहा कि आप सच्चाई बता सकती हैं, मैं जज नहीं करूँगा। इसने मुझे एक सेफ इन्वायरमेंट दिया, जिसकी वजह से मुझ में न जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई। मैंने इसको सब बता दिया। आंखों के किनारे भीग गए, पहलू में सोई दीना इसकी जानिब करवट ली। सिफा ने दफ्तन सर झुकाकर इसका सर चूमा। इब्राहिम ने एक ठंडी सांस खारिज की और दोबारा सोफे के पुर से टेक लगा गया। वो कुछ देर खामोश रहा। सिफा दीना के बाल सहलाती रही। शुक्रिया, वो मध्यम सी आवाज़ में बोला। तो सिफा ने स्क्रीन की जानिब देखा। शुक्रिया किस बात का? मेरा बोझ हल्का करने का शुक्रिया। तुम नहीं जानती कि आज मेरे कंधों से कितना बड़ा बोझ हट गया है, और मैं इसके लिए तुम्हारा मशकूर हूँ। इब्राहिम, वो उदासी से पुकारी। मैं जो भी कर लूँ, जितना भी कर लूँ, आपका जवाब बस शुक्रिया होता है। सिफा के हलक में दर्द सा उठा था। इब्राहिम ने आईब्रो सुकेड़े। क्या ये शुक्रिया कभी? वो बाकी जुमला अदा न कर सकी। इब्राहिम निगाह चुरा गया। कुछ पहलू के लिए दोनों जानिब गहरी खामोशी छा गई। मुझे नींद आ रही है, सिफा ने खुद को इब्राहिम की मुश्किल आसान कर दी थी।
میں واپس آ کر کوشش کروں گا کہ تمہارے شکوے دور کروں۔ اس نے ایک آدھا ادھورا سا عہد کیا تھا۔ مجھے آپ سے نہ کبھی کوئی شکوہ تھا اور نہ ہوگا، میرے لیے آپ کا میری زندگی میں ہونا ہی کافی ہے۔ وہ مسکرا دی، مگر وہ مسکراہٹ ابراہیم کے دل پر کسی بھاری پتھر کی مانند آ کر لگی تھی۔ اس کو لگا کہ اس کا دل اس پتھر کے نیچے کچلا جا چکا ہے اور اس دل کا سارا لہو نچڑ چکا ہے۔ ابراہیم کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا۔ صفا نے خدا حافظ کہتے فون کاٹ دیا اور بند فون کو سینے سے لگا لیا۔ ایک آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر بہہ نکلا۔ ابراہیم نے بند موبائل صوفے پر پٹکا اور بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر اپنا سر صوفے کے پشت پر گرا دیا۔ آئی ایم سوری صفا، آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دو۔ اس کا دل کسی نے زور سے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ حلق میں کانٹے اگائے تھے۔ وہ لڑکی وبال جان بنتی جا رہی تھی۔ وہ لڑکی اس کا روگ تھی۔ اس لڑکی کی محبت ابراہیم پر قرض تھی اور اب اس قرض پر سود چڑھتا جا رہا تھا۔ وہ دیوالیہ ہونے کے کنارے پر تھا۔ وہ مشکور سے زیادہ مقروض تھا اور آج ابراہیم گورسی کی جیب ایک بار پھر سے خالی تھی۔ اس کی جیب سے ایک سکہ تک برآمد نہ ہو سکا جس سے وہ صفا ابراہیم کی ایک مسکراہٹ کا صدقہ ہی اتار دیتا۔ وہ لڑکی اس کو دن بدن مقروض کر کے کنگال کر رہی تھی۔ ابراہیم گورسی کی جیب خالی ہو چکی تھی۔ کیا وہ اس جیب کو دوبارہ کبھی بھر سکے گا؟ کیا وہ صفا ابراہیم کے قرض کو سود سمیت لوٹا سکے گا؟ کیا وہ دوبارہ محبت کر سکے گا؟ کیا اس کا انسان محبت کی منزل طے کر پائے گا؟ کیا محبت بس ایک ہی بار ہوتی ہے؟ کیا محبت اتنی خود غرض، اتنی کمزرف ہوتی ہے کہ اپنی زندگی میں موجود دوسروں کا کاسا خالی کر دے؟ ان سے تو محبتیں وصول کر لیں، مگر جب دینے کی باری آئے تو اپنی مجبوری کا تمغہ دکھا کر پیچھے ہٹ جائے۔ نہیں، محبت اتنی کمزرف تو نہیں، یہ تو سیراب کرنا جانتی ہے۔ محبت کرنے والوں کا اپنا کاسا بھلے خالی ہو، مگر دوسروں کو دینے کے لیے ان کے پاس ہمیشہ خزانے موجود ہوا کرتے ہیں۔ ایک میچور انسان وہی ہے جو محبت کے تسلسل کو برقرار رکھے، جس کو ٹوٹنے نہ دے اور خود سے جڑے ان لوگوں کی قدر کرے جو ان سے بنا کسی مطلب کی محبت کرتے ہوں۔ ان کی محبت کو نہ صرف قبول کر کے اپنا خالی کاسا دوبارہ بھر سکتا ہے، بلکہ وہ مقابل کو بھی ایک نئی زندگی دے سکتا ہے۔ یہی کائنات کا اصول ہے، یہی بقا کا قاعدہ ہے۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ جلدی سے جائیں، جا کے ہدا ناولز چینل کو جلدی سے جا کے سبسکرائب کریں تاکہ وہاں پر آپ لوگوں کو مزید کوالٹی کانٹینٹ ملے، ٹھیک ہے؟ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، تو میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔